کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اور امام کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اور کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں دنیا میں انسان ہر قسم کا ہے۔ دنیا میں انسان کو آپ دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کامیابی میرے قدم چومتی ہوئے نظر آئے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آؤں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے معاشرے میں سب سے بڑھ کر لوگ مجھے جانیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہوں پر میں گامزن ہو جاؤں۔ ہر شخص کی یہ سوچ ہے میں بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی سوچ میں کوئی ایسا ہے جو جوئے کی طرف مائل ہے، کوئی ایسا ہے جو شراب و کباب کی محفلوں میں مائل ہے، کوئی ایسا ہے جو اپنے بزنس کی اعلیٰ ترقی کی کوششوں میں مائل ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی فکر کے مطابق، اپنے اپنے سمجھ کے مطابق کسی نہ کسی فیلڈ میں محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر بھی اسے پوچھا جائے بتاؤ تو صحیح تمہیں کامیابی ملی یا نہیں، بتاؤ تو صحیح تم اعلیٰ منزل پر فائز ہو گئے یا نہیں، بتاؤ تو صحیح تمہیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ پھر بھی کہتا ہے انسان نہیں نہیں یار، مجھے وہ کامیابی نہ ملی جس کا میں خواہش مند تھا، مجھے وہ ترقی نہ ملی جو میرا دل چاہتا تھا، مجھے وہ بلندی نہ ملی جو میری سمجھ کے اوپر تھی۔ آپ دیکھیں اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو سنو، ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے، ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائے، ہم چاہتے ہیں بلندیاں ہمارے قدم چومے، ہم چاہتے ہیں بلندیوں کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو جاؤ۔ سنو سنو، چلو ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں جو منبع علم و حکمت ہے، ہم اس لاریب کتاب سے پوچھتے ہیں جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم اس کتاب
کتاب سے پوچھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر میدان محشر تک کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ اے قرآن تو منبع علم و حکمت ہے، اے قرآن تیرے اندر ہر چیز کا خزانہ ہے، اے قرآن تو اللہ کی لاریب کتاب ہے، تو ہمیں بتا کامیابی کہاں سے ملے گی؟ قرآن کہتا ہے بڑے آسان انداز میں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی۔ ہم تو صرف کامیابی ڈھونڈ رہے تھے نا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی اس نے بڑی کامیابی پائی، بڑی کامیابی پر فائز ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور خدا کے فرامین پر عمل کیا، کامیابی نے ایسے قدم چومے، صدیاں ختم ہو گئی لیکن عبد القادر جیلانی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ صدیاں ختم ہو گئی، معین الدین اجمیری کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ صدیاں ختم ہو گئی، صابر کلیری کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ صدیاں ختم ہو گئی، احمد رضا بریلوی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ صدیاں ختم ہو گئی، بختیار کاکی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ صدیاں ختم ہو گئی، گنج شکر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد نہ کرے؟ کیوں یاد نہ کرے؟ کیوں یاد نہ کرے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ وہ چلتے تھے تو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو مصطفیٰ کے طریقے پر بیٹھتے تھے، وہ کھاتے تھے تو مصطفیٰ کے طریقے پر کھاتے تھے۔ یہ کہہ دیجئے کہ ہر اگلا اٹھنے والا قدم سنت مصطفیٰ کے سانچے میں اٹھتا تھا۔ تبھی تو لوگ یاد کرتے ہیں، تبھی تو لوگ یاد کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو لوگ یاد کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو لوگ یاد کرتے ہیں، عثمان ذو النورین کو لوگ یاد کرتے ہیں، علی مرتضیٰ کو یاد کرتے ہیں، طلحہ و زبیر کو یاد کرتے ہیں، ابو ہریرہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت بلال حبشی کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ ہم نے ایمان کو کیا سمجھا؟ ایمان بولنے میں چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے یارو، بہت کچھ ہے اس کے اندر، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک بزرگ نے ایک شخص کو ایک پتھر دیا اور جا کر کہا کہ اس کو بیچنا نہیں، صرف بازار میں اس کی قیمت معلوم کرنا۔ دیکھیے آپ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کو بیچنا نہیں، صرف بازار میں اس کی قیمت معلوم کرنا۔ وہ شخص جاتا ہے ایک آلو والے کی دکان پر اور اس سے جا کر کہتا ہے بتاؤ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ آلو والے نے کہا میری دکان کے سارے آلو لے جا اور یہ پتھر مجھے دے دے۔ اللہ، وہ پتھر کیا ہوگا؟ سنو، دیکھو آپ، آلو والے نے کہا اس دکان کے سارے آلو لے جاؤ اور یہ پتھر مجھے دے دو۔ کہا بیچنا نہیں، صرف قیمت معلوم کرنی ہے۔ پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، سنترے والے کی دکان پر، اس سے جا کر کہتا ہو یہ بتاؤ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس پتھر کی قیمت یہ ہے کہ میری دکان کے سارے آلو لے جاؤ، سارے سنترے لے جاؤ اور یہ پتھر مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا مجھے بیچنا نہیں ہے، صرف قیمت معلوم کرنی ہے۔ پھر وہ جاتا ہے سونار کی دکان پر اور سونار سے جا کر کہتا ہے، سونی سے جا کر کہتا ہے کہ بتاؤ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ کہا یار اس پتھر کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس پتھر کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، میری دکان کا تو سارا سونا لے جائے گا نا، پھر بھی میرے نزدیک اس پتھر کی قیمت نہیں ہے، وہ اتنا قیمتی پتھر ہے۔ بتاؤں آپ کو وہ کیا تھا؟ وہ پتھر ہیرا تھا، ہیرا، ہیرا تھا، ہیرا، جس کی قیمت سنترے والے نے بتائی، جس کی قیمت آلو والے نے
لیکن اس کی قیمت ایک سنار نے نہ بتائی، کیونکہ سنار جانتا تھا یہ کیا چیز ہے۔ پتہ کیا چلا، جس کے نزدیک ایمان کی جتنی اہمیت ہوگی اس کے نزدیک ایمان کی اتنی قیمت ہوگی۔ ہمارے نزدیک ایمان کی قیمت اس آلو اور سنترے والے کی طرح رہ گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت ہمارے نزدیک کتنی رہ گئی۔ چند پیسوں میں ایمان کو بیچ رہے ہیں، چند پیسوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو نذران چڑھا رہے ہیں، چند پیسوں کے اندر 40 دن کے چلے میں جا کر اپنے ایمان کو بیچ کر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قیمت صحابہ کے درمیان تھی، یہ قیمت صحابہ کی زندگی میں تھی۔ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن ایمان کو کبھی قربان نہ کیا۔ پتہ ہے آپ کو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے لیکن کبھی انہوں نے ایمان نہ بیچا، بلکہ ہر وقت یہی کہا احد احد احد۔ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو میں کروں گا آئندہ۔ محبت رسول میں صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا صحابہ کی زندگی کیا ہے اور انہوں نے کیسا کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے پیروں کے عرصوں کو یاد رکھا، ہم نے ولیوں کے عرصوں کو یاد رکھا، کس نے اپنے صحابی کے عرص کو یاد رکھا، کس صحابی کے عرص کو کس نے یاد رکھا اور کس نے اس کو منایا۔ سب سے بڑا ولی صحابی رسول ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میں کسی ولی کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ولیوں کا درجہ صحابہ کے بعد ہے، صحابہ کے بعد ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اور موت تک ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور پوری زندگی اسی پر قائم رہا، مرتے دم تک شریعت محمدی پر قائم رہا، اس سے صحابی کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کسی نے حضور کے چہرے کو، جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اس ذات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، جس کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے بلند ہے، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر جب حضور کا وصال ہو گیا نا، صدیق اکبر وہ ہے جن کو حضور نے اپنی ظاہری حیات میں فرمایا کہ میری مصلی کی امامت اب صدیق اکبر کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ صاحب یار بھی ہے اور صاحب مزار بھی ہے۔ لوگ آج ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم، ارے تم کیا کرو گے؟ دیکھو نا، حضور نے دنیا میں بھی اپنے پاس رکھا اور قبر میں بھی پاس رکھا اور میدان محشر میں بھی پاس لے کر اٹھیں گے۔ اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری گفتگو اس پر نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام کے اتفاق سے اور حضور کی رائے کے مطابق، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق، اس کے بعد پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ ترتیب خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو آپ دیکھیں حضور کے وصال کے بعد تمام کی اتفاق رائے سے اور حضور کے فرمان کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت عطا کیا گیا، خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی نصیحت میں، پہلی نصیحت میں کیا فرمایا؟ اطیعونی، تم میری اطاعت کرو، ما اطاعت اللہ ورسولہ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو۔ پھر کیا کہا؟ فَعَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تم پر میری اطاعت ضروری نہیں ہے۔ جب تک میں رسول کریم اور اللہ کی فرامین کی اطاعت کروں تب تک تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لوں تو تم بھی جو ہے مجھ سے منہ پھیر لینا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔
وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صدیق جنتی ہے، دنیا میں جس کو جنت کی بشارت دے دی، وہ صدیق اکبر جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، وہ صدیق اکبر کبھی اپنی زبان سے زیادہ بولتے نہیں تھے، وہ صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خطبے میں آپ سنتے ہو نا، وہ صدیق اکبر جو عظیم صحابی رسول ہے، وہ صدیق اکبر جن کا خلافت میں پہلا نمبر ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں تم میری اطاعت اسی وقت کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ آج کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ آپ دیکھیں کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہیرو کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، سوچو، ہمیں اس سے بھی اسلام نے کوڑا نہیں رکھا، اس سے بھی کوڑا نہیں رکھا۔ ہیرو کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا چھوڑ دو، وہ تمہیں کب تک کام آئے گی؟ تمہاری لذتوں تک کام آئیں گے، تمہاری جوانی تک کام آئیں گے، تمہارے ان کو دیکھنے تک وہ کام آئیں گے۔ کیا وہ میدان محشر میں کام آنے والے؟ نہیں۔ جب سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، تب حضور کہیں گے انا لہا، وہاں تو ہمیں آقا کریم کام آنے والے ہیں۔ کیوں نہ یہ ہم نے سوچا؟ کیوں ہم اپنے دل کو اس سے لگاتے ہیں جسے ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ آپ کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے ہیرو کے دروازے پر چلے جاؤ نا، پہلے تو آپ کو چند وہاں پر جو ہے وزیر ملے گے ان کے، وہ کہہ دیں گے ہمیں ابھی تو ملنے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد چلے بھی گئے نا آپ اس کے پاس، تو یہ کہہ دے گا کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، ان کو اندر مت آنے دو۔ کتوں کی طرح آپ سے برتاؤ کیا جائے گا، اور جب سب چھوڑ دیں گے نا تب حضور کہیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، آؤ میرے پاس، میں اسی کے لیے بیٹھا ہوں۔ اس رسول کی طریقے پر ہم کیوں نہ عمل کریں؟ جو پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر دے مولا، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس رسول کی سنتوں کو اپنانے میں ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ کیوں ایسا؟ میں جبہ کبہ پہن لوں گا، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، لوگ مجھے صوفی کہیں گے، میں سر پر چہرے پر داڑھی سجا لوں گا، لوگ مجھے کیا کیا بولیں گے۔ ارے بولنے والے کو بولنے دو، ہم اس رسول کے متوالے ہیں جو کونین کا امام ہے۔ ہمیں تو اسی رسول کے لیے جینا ہے، وہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے صحابہ کے درمیان سے اوجھل ہو گئے، مل نہیں رہے۔ صحابہ حیران و پریشان، کہاں گئے ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کہاں گئے، ہمارے آقا کہاں گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 دن ہو گئے۔ پھر آپ کچھ صحابہ کرام نکلے وادیوں کی طرف، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس جا کر کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے نبی کو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ پہاڑ کی ایک کھو ہے نا، اس میں ایک شخص ہے، 2 دن سے مسلسل رو رہا ہے، اور اس کے رونے کی آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے رونے سے بکریاں چرنا چھوڑ دے وہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ رب حبل امتی، ہم نے کیا کیا؟ ہم کس ڈگر پر آ کر کھڑے ہوئے؟ ہم کس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ کیا ہمیں فکر نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ دنیا میں ہی زندگی گزارنی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے ہم نے قبر کی کالی کوٹھڑی میں جانا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے وہاں محمد عربی کو اپنا چہرہ دکھانا ہے؟ ہمیں فکر نہیں ہے اس بات کی؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا یاروں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی نا، لوگ آپ کا نام لینا بھی بھول جائیں گے۔ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عبداللہ، زید، عمر، لوگ یہی کہیں گے مرحوم۔ ارے تیری آنکھ بندتے ہی تیرا نام چلا گیا، تجھے کس کا گھمنڈ ہے یاروں؟ چند دنوں تک تیرے رشتہ دار، تیرے دوست احباب یاد کریں گے، ہائے ہائے افسوس وہ چلا گیا،
پھر اس کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے. تیری جائیداد پر تیری اولاد کا قبضہ ہو جائے گا. تیری بیوی جو ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر لے گی. تیری گاڑیاں کوئی اور استعمال کرے گا, تیرا بنگلہ کوئی اور استعمال کرے گا. تیرا سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. کام آنا ہے تو وہی کام آئے گا جو آپ نے ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا. وہی کام آئے گا جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی. قرآن کو دل میں بساؤ. قرآن کے احکامات پر عمل کرو. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو. اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہم دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میں ماہر کر رہے ہیں, ہم دین کی تعلیم میں بھی ایسے ہی ماہر کریں. آج سب سے پسماندہ قوم اگر تعلیمی میدان میں دیکھی جائے تو وہ مسلم ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں یہاں نہیں ملتی, وہاں نہیں ملتی. ارے تجھے نوکری نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی منزلیں تو طے کر, لوگ تیرے پاس خود بخود آئیں گے. کامیابی تلاش کرنے سے ملتی ہے. آپ کو میں بتاؤں, ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. پہلا دانہ خاک میں مل جاتا ہے, وہ دانہ خاک میں مل جاتا ہے مٹی کے ساتھ. پھر جب اگتا ہے نا تو اس میں کئی پھل فروٹ لگ جاتے ہیں. ایک دانہ چھوٹا تھا لیکن اس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا تو اس نے کئی دانوں کو جنم دیا. تبھی تو یہ کائنات چل رہی ہے نا. تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا, ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے سب کچھ کھو دیتے ہیں. لوگوں کے چڑھاوے میں آ کر آپ کے دوست صرف دنیا تک آپ کے کام آنے والے ہیں. ایسا دوست بناؤ جو تمہیں دین کی طرف مائل کرے. ایسا دوست بناؤ جو تمہیں قرآن و سنت کی طرف مائل کرے. آپ کو میں بتاؤں, ایک شخص تھا, درزی تھا. وہ درزی تو اس نے جو ہے اپنے بچے کو کہا کہ اگر تو فرسٹ لائے گا نا, اسکول کے اندر پہلا نمبر لائے گا, تو میں تجھے ایک انعام بھی دوں گا اور ساتھ میں ایک نصیحت بھی دوں گا. بچہ ابھی چھوٹا ہے. تو اس کا فرسٹ نمبر آیا. وہ باپ کے پاس دکان پر دوڑا آیا اور باپ سے کہتا ہے, دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج رشتوں کی کتنی اہمیت ہے اور ہم ان کو کیسے ٹوٹنے دے رہے ہیں. ہم ان سے تو رشتہ جوڑتے ہیں جس کا نبی سے رشتہ نہیں ہے, لیکن ان سے رشتے توڑ رہے ہیں جو ہمارے ہیں. بھائی سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے. اگر وہ نبی کا نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے, لیکن اگر وہ نبی کا ہے تو اس کو دل سے اپنا لو. رشتہ مت توڑو. دنیا کب ختم ہو جانی ہے پتہ ہی نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے آپ کی آنکھ لگ جائے گی, سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا. اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے نا, اگر آپ نے دو لڑنے والوں کو جوڑ دیا ہوگا نا, تو یہ کام آپ کا میدان محشر تک کام آئے گا. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں, نصیحت دیکھیں. آپ کو بھی میں یہ نصیحت دے رہا ہوں آج. تو اس بچے نے کہا, ابا حضور میرا فرسٹ نمبر آ گیا ہے اور آپ نے جو انعام کہا تھا وہ انعام کا, بیٹا انعام میں گھر جا کے تجھے دوں گا. تو کہا نصیحت جو کہی تھی, کہ بیٹا رک جاؤ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. تو باپ نے, درزی تھا وہ, اس نے کینچی اٹھائی. دیکھیں آپ, باپ نے درزی ہو کر اپنے بچے کو اسی لائن سے جو ہے ایک نصیحت دے دی. اس نے ایک بہت بڑا کپڑا لیا اور ایک کینچی اٹھائی. اس نے اس کپڑے کو کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے, اور ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اس نے کینچی کو ایک طرف رکھا. پھر اس نے سوئی لی اور اس میں دھاگا ڈالا, اور اس کے بعد اس نے وہ چھوٹے ٹکڑوں کو, بچہ کہتا ہے چھوٹے ٹکڑوں کو میرے والد محترم نے اس طریقے سے سجا دیا کہ وہ ایک شرٹ بن گیا. پھر اس نے کیا کیا, وہ کینچی جو تھی نا اس کو پھینک دیا دور, اور جو سوئی تھی نا اس کو اپنے امامے میں لپیٹ لیا, اور جو دھاگا بچا ہوا تھا نا اس کو اپنے جیب میں ڈال دیا. بیٹا بڑی حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہے. بیٹے نے کہا, ابا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کینچی نے آپ کا بہت زیادہ کام کیا, آپ کو کاٹنے میں بہت زیادہ محنت لگی, اور اس کینچی کو آپ نے بہت دور پھینک دیا. کہا بیٹا اب نصیحت سنو, یہ کینچی جو ہے نا اس شخص کی طرح ہے جو تمہارے رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے.
جو تمہارے رشتوں کو کاٹ دیتی ہے اس دوست کی طرح ہے جو تمہارے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ سوئی جو ہے نا وہ اس شخص کی طرح ہے، اس دوست کی طرح ہے جو تمہارے رشتوں کو باندھے رکھتی ہے، ٹوٹنے کے بعد بھی اس کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اور یہ جو پھر والد صاحب سے کہا ابا حضور آپ نے وہ بچا ہوا دھاگا اس کے اندر رکھ دیا جیب میں، کہا بیٹا میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے دوستوں کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھو، اپنے پاس رکھو، تاکہ وہ اچھے روز جب تم غلط راہ پر جاؤ تو تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ کہا ابا حضور آپ نے کیچی کو اتنی دور پھینک دیا؟ کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے دوست جو تمہارے رشتوں میں خلل پیدا کرے نا اسے پھینک دو نکال کر زندگی سے، اور جو تمہیں اچھی عادتوں کی طرف مائل کرے، جو تمہارے رشتوں کو مضبوط کرے، اس کو اپنے سر پر بٹھاؤ، اس کو اپنے سر پر بٹھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کس نہج پر جا رہا ہے؟ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ انگریزی حکومت ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے، وہ ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں اور ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آؤ آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ آقا نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے یارو جس کا ساتھ جنت میں مل جائے وہ کونین کا دولہا ہو تو پھر بات ہی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جانا، کئی دنوں تک جنگ کرنا، پھر اس میں جنگ میں شہید ہو جانا، اسے ایک شہادت کا ثواب۔ قربان جائیے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنا لو تو پھر دنیا کے اندر ایک نہیں 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین۔ ہم کس نہج پر پہنچے ہیں؟ ہم کس نہج پر پہنچے ہیں؟ دنیا کے ہیرو کا آئیڈیل یہیں پر رہ جائے گا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں آئیڈیل تو ہی بتا، ہم کس کی پیروی کریں؟ اس ہیرو کی پیروی کروں گا تو یہ بن جاؤں گا؟ یارو آؤ دیکھتے ہیں ہم قرآن کسے کہہ رہا ہے کہ آئیڈیل اسے بناؤ۔ قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کیوں ہم جائے دوسروں کے پاس؟ یارو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم دوسروں کی دہلیز پر قدم کیوں رکھے؟ ہم اس رسول کی بارگاہ میں چلے جائے، بڑے بڑوں کو سربلندیاں مل گئی، جو فقیر تھا وہ آقا بن گیا، جو رہزن تھا وہ رہبر بن گیا۔ ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اعظم سے اپنے دامن کو پھیر لیا ہے، ہم نے رسول اعظم سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرایا ہے۔ بس یہی وجہ ہے آج قوم ہمیں ٹھکرا رہی ہے۔ ہم خود اپنے لیے خود بوجھ بن گئے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی نزاکتیں مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں آگے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ آپ خود بھی آئے، دوسروں کو لے کر آئے، انقلاب پیدا کریں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ جب تک آپ خود آپ خود دین کی راہ پر نہیں آئیں گے، آپ کا دوست دین کی راہ پر نہیں آئے گا۔ آج ہم دنیا کے لیے اپنے دوست کو آگے رکھتے ہیں، چل ایک ٹکٹ نہیں 2 بنوا دینا، پکچر دیکھنے جانا ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے چل ہاتھ پکڑ لے میں مسجد لے جا رہا ہوں تجھے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ ہم ٹکٹ کا بول کر اسے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نماز کا بول کر اس کی ناراضگی کو مول لینا نہیں چاہتے. ہاں کیوں ایسا؟ آؤ دین کی طرف آ جاؤ، آؤ اسی میں کامیابی ہے. آؤ تو صحیح، آ جاؤ گے ایک بار نا، پھر یہی کہو گے اب میری نگاہوں میں جج تھا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی.